اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بچوں، کیا شیخ سعدی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شیخ سعدی کون تھے؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا اور انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ سلطان سعد زنگی کے زمانے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور انہوں نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیاحت میں گزارا۔ انہوں نے شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھا۔ آج ہم ان کی نثر میں شیخ سعدی کے اقوال سبق نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی کے سنہرے اقوال۔ شیخ سعدی کے آپ کے سامنے سبق نمبر 10 ہے، شیخ سعدی کے اقوال۔ بچوں، اس میں ہم کیا سیکھیں گے کہ بچوں کو قول کیا ہوتا ہے، کہاوت کیا ہوتی ہے اور ضرب المثل کیا ہوتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم سے روشناس کرانا یعنی پہچان کرانا، بچوں کو بتانا کہ حکایت یا کہانی میں ایسا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جو صدیوں کی انسانی دانش کا نچوڑ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کون تھے؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ حکیم مشرق کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ انہوں نے شاعری اور نثر بھی لکھی ہے۔ بچوں کو بتانا کہ شیخ سعدی اپنے اقوال و حکایات تازگی شگفت کی وجہ سے آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے خاص الفاظ: بوستان، گلستان، فکری تازگی، دانش و حکمت، دسترخوان، مردار، صحبت، حاسد۔ تو بچوں، یہ خاص الفاظ ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے بوستان۔ بوستان کہتے ہیں باغ کو، یہ شیخ سعدی کی کتاب کا نام تھا۔ گلستان بھی کہتے ہیں باغ کو، یہ بھی شیخ سعدی کی کتاب کا نام تھا۔ تو جب ہم نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے تو بوستان کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ شیخ سعدی کی کتاب کا نام بوستان تھا۔ گلستان کا ہم اس کی کتاب کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور باغ کے بھی حوالے سے لکھتے ہیں۔ میں نے گلستان میں بہت سارے پھول دیکھے۔ شیخ سعدی کی کتاب کا نام گلستان تھا۔ فکری تازگی، خیال اور سوچ۔ اب فکری تازگی جو ہے، شیخ سعدی کی کتاب گلستان اپنی فکری تازگی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی۔ دانش و حکمت، دانائی اور عاجزی۔ شیخ سعدی میں دانش و حکمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دسترخوان، وہ کپڑا جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ میں نے دسترخوان بچھایا تاکہ کھانا کھایا جا سکے۔ مردار، مرا ہوا۔ اب مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار جانور جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ صحبت، دوستی۔ حسد کرنے والا۔ صحبت کا ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حاسد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ معلم اخلاق، اخلاق کے استاد۔ ٹھیک ہے، ہم شیخ سعدی کو معلم اخلاق بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد آ جائیں ادب عالیہ، اعلیٰ ادب۔ اب اس کا ہم کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ شیخ سعدی کی کتابیں ادب عالیہ میں شمار کی جاتی تھی۔ سیر و سیاحت، مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے۔ حق شناس، حق کی پہچان کرنے والا۔ شیخ سعدی حق شناس انسان تھے۔ معلم اخلاق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہستی وجود، ہماری ہستی، یعنی ہم اپنی ہستی کے حوالے سے اس پہ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہستی بنائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے آج کا سبق نمبر 10، شیخ سعدی کے اقوال، اس کے خاص الفاظ، اعراب اور معنی۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اعراب۔ دیکھیں، بوستان، گلستان، فکری تازگی، دانش، حکمت، دسترخوان، مردار، صحبت، حاسد، معلم اخلاق، ادب عالیہ، سیر و سیاحت، حق شناس اور ہستی۔ یہ تھے اعراب جو کہ آپ نے ان خاص الفاظ پر لگانے ہیں۔ تو بچوں، آج کا اختتام ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہم نے آج پڑھا ہے شیخ سعدی کے تدریسی مقاصد، اس کے خاص الفاظ، اعراب، معنی اور ان کا جملوں میں استعمال۔ آپ نے ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 12 خود حل کرنا ہے اور جملے خود بنانے ہیں۔ اللہ حافظ بچوں۔